صاحب آج جو ریمارکس ہیں آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ 2018 میں یہی صورتحال نون لیگ کے لیے تھی، آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ریمارکس کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو 2018 کے اندر ہمیں بتا دیں کہ فارم 47 کے مطابق کوئی بھی ہمارا امیدوار اس طرح سے جتوایا گیا، اس طرح سے اغوا کاریاں کی گئی تھی، پیپر چھینے گئے تھے، گھروں میں چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تھا اور لوگوں کو یوں مجبور کیا گیا تھا، پریس کانفرنس کروائی گئی تھی، کوئی ایک چیز ایسی دکھا دیں، نہیں آپ کو ریکارڈ کے اوپر ملے گی۔ دوسری طرف اگر کسی کو مسئلہ تھا کہ اس حلقے سے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو وہ بھی بتا دیں کہ کسی نے کلیم کیا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں۔ یہاں پر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری بار بار کہتے ہیں کہ آپ 3 حلقوں کی جو ہے فارم 45 لے کر آ جائیں، اور یہ لے کر نہیں آتے، اس وجہ سے نہیں لے کر آتے کیونکہ یہ ہارے ہوئے ہیں۔ اگر یہ لے کر آئیں تو ان کی چوری ڈاکہ جو ڈالا گیا ہے وہ بالکل ایکسپوز ہو جائے، اسی وجہ سے اس جج کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر عدم اعتماد لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب ریٹائر ججز جو ہیں وہ کیس سنیں گے۔ ریٹائر ججز کیوں کیس سنیں گے؟ اس وجہ سے سنیں گے کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلیں، اس وجہ سے سنیں گے کہ آپ 5 سال تک آپ چاہتے ہیں کہ اس کیس کو ڈیسائیڈ نہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے قانون کے مطابق چلانا ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ 180 دنوں کے اندر جو ہے وہ آپ ٹرائیبیونلز نے پٹیشنز کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق عدالت چلے گی تو نہیں چل سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں، انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ اور سپریم کورٹ کے ریمارکس ایک الگ طرف، لیکن جہاں پر رانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ ان کا حق ہے، کسی صورت ان کا حق نہیں بنتا، عوام نے ووٹ دیا ہے تحریک انصاف کو، تحریک انصاف کے امیدواروں کو جان بوجھ کر الیکشن کمیشن نے آزاد کیا اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ان کو بھی جان بوجھ کر آزاد کیا۔ اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس غلطی کو سدھاریں اور الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کریں، جو ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے ڈاکہ ڈالا الیکشن کے اندر، آپ فارم 47 کے مطابق، یہ نہیں کہ ایک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، کسی سے کہنا کہ آپ حلف دے دیں تو وہ بھاگ جائے گا۔ میں نے طارق فضل چودھری کو کہا کہ میں نے کہا ادھر حلف دے دیں، انہوں نے کہا میں عدالت میں جاؤں گا۔ عدالت میں تو آپ جاتے نہیں، وہاں تو فارم 45 لے کر جاتے نہیں ہیں۔ پہلے آپ نے ڈاکہ ڈال لیا آپ نے الیکشن کے اوپر، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی نشستیں ہمیں مل جائیں، کٹورا لے کر آپ جیسے آج جو اس کی سماعت بھی ہوئی ہے، اس کی جو سماعت بھی ہوئی ہے، اس میں جسٹس جہانگیری نے کہا ہے کہ جن پریزائڈنگ افراد نے فارم 45 نہیں دیا تھا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، روزانہ کی بنیاد پر سماعت بھی ہوگی، روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت ہوگی، اور یہ قانون کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ خود اچھا آپ دیکھیں نا طارق جہانگیری یہ بات کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی جو سند ہے وہ جیلی تھی، اگر سند جیلی تھی اس وقت جب جج ایلیویٹ ہوتا ہے اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تمام ڈپارٹمنٹ سے اس کی رپورٹس لی جاتی ہیں، اور وہی یونیورسٹی وہی سرٹیفائیڈ اسے مور لگا کر اس کے اٹیسٹیشن کے بعد وہ ڈاکومنٹ بھیجتی ہے۔ اس وقت ٹھیک تھا اور اب غلط ہو گیا کیونکہ اب اس نے کہا کہ فارم 45 لے کر آ جائیں۔ اسی طرح سے باقی آپ ججز دیکھ لیں، 3 ججز کے خلاف میرا خیال میں شکایت درج ہو چکی ہے اور 6 ججز نے آواز اٹھائی ہے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آواز اٹھائی، اسے سپریم کورٹ لے کر آ گئے۔ ATC سرگودا نے جناب جا کر ادھر اس کو یرغمال بنایا گیا، اس کے اوپر DPO صاحب کورٹ کے اندر جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ SHO صاحب کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں۔ بھائی کس بات کی معافی مانگتے ہیں؟ آپ چار دیواری کا تقدس پامال کریں، آپ ججز کو ہراساں کریں، آپ کیمرے لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں۔ آپ مانگیں، قوم سے معافی مانگیں، قوم آپ کو معاف کرے تو ٹھیک ہے، نہیں معاف کرتی تو آپ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور آپ کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔